آپ کچھ لائف میں نیا کرتے ہیں. دیکھیں بائک تو اور بھی لڑکیاں چلا رہی ہوں گی. اب میں کیوں فیمس ہوئی ہوں اتنی جلدی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک چھوٹے علاقے سے آئی تھی، اور دوسری بات ہے کہ میں نے جو سٹنٹ ہے وہ کرتی تھی بائک پہ پہلے. شروع میں کراٹو کے ساتھ فوری جو ہے نا، میں نے جیسے بلیک بیلٹ میں نے حاصل کیا تو میں نے سٹنٹ کرنے شروع کر دیے. ہمیرا بائک لے کے نکلی ہوئی ہے، تو اس سے تو ڈانٹ پڑنی. پھر اس کے بعد جو ہے اس وجہ سے پڑھنی کہ ایک لڑکی ہے وہ کیوں باہر جا رہی ہے، اور وہ معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے. تو ہمارے علاقے کے لوگ بیچارے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ آج بھی جو ہے ہمارے علاقے کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں کہتی ہوں کہ سوچ کو ختم کیا جائے. آپ برقع بھی پہن لیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو ابھی برقعے میں جا رہی ہے. مطلب سمجھ لیں کہ کہہ دیں گے یہ بڑی حاجان کی برقع پایا ہے. کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھ کے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں نے اب تک کس طرح اس مقام پہ پہنچی اور میں نے کیا کیا چیزیں فیس کی ہو. السلام علیکم جی، مجھے میاں حسن اشتیاق کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کاؤنٹر. میرے ساتھ بہت ہی دبنگ قسم کی جرنلسٹ موجود ہیں. حمیرہ بائکر ہونے کے ساتھ ساتھ جرنلسٹ بھی ہیں، اور ایسی دبنگ جرنلسٹ ہیں بڑے بڑے لوگوں کی دوڑیں لگوا دی، بڑے بڑے ہوٹلز میں چھاپا مارا، بڑی بڑی جگہوں کو بے نقاب کیا. جو لڑکے کرنے سے ڈرتے ہیں کام، وہ کام انہوں نے کیا. بڑی دبنگ قسم کی لائف گزار رہی ہیں، بائکر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا، بلونگ کہاں سے کرتی ہیں؟ اکاڑا سے. اکاڑا کی ایک بیکورڈ سے علاقے کی لڑکی آج اتنا بڑا نام بن کر سامنے آ گئی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یس، مجھے لگتا ہے یہ کچھ لک بھی ہے اور کچھ ماں باپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں تک ہوں. یہ لک کم کہہ لیں، آپ ماں باپ کی دعائیں زیادہ کہہ لیں. کہ میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں. ایک لڑکی کے لیے گھر سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے معاملات، بہت سے لوگوں کی باتیں، فیملی ممبرز کی، محلے داروں کی، آپ نے ساری کس طرح فیس کی؟ محلے داروں، ہماری فیملی کے ساتھ تو ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، نہ وہ اتنی کوئی بات کرتے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ابو کی طرف سے، امی کی طرف سے، سارے پڑھے لکھے ہیں. تو وہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کرتے. لیکن محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، آس پاس کے جدھر آپ رہتے ہیں ادھر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ نہیں جینے دیتے آپ کو. تو وہ تو کہتے ہوتے تھے کہ بائک چلاتی ہے، تو اس وجہ سے میں وہاں پہ اتنی بائک چلایا نہیں کرتی تھی. تو جب میں نے پراپر بائک چلانا شروع کی، وہ میں نے لاہور میں آ کے کی ہے. یعنی کہ 2018 میں نے اسٹارٹ کیا پراپر بائک چلانی. اچھا مجھے بتائیں کس طرح شوق پیدا ہوا؟ سب سے پہلے ہم ان کی اس لائف کی طرف چلتے ہیں جہاں یہ اب بائک چلانے کی عمر میں تھی، اور کس طرح انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات آئی، کس طرح انہیں شوق پیدا ہوا. مجھے پہلے بتائیے گا کس طرح شوق آیا کہ آپ بائک چلائیں گی؟ شوق مجھے نا بچپن سے ہی پیدا ہوا تھا. جب میں چھوٹی تھی، کافی 8 کلاس میں تھی، لڑکوں کو دیکھا کرتی تھی بائک چلاتے ہیں. جیسے بھائی ابھی سیکھ رہا تھا، ہمارے گھر میں بائک نہیں ہوتی تھی گھر پہ. تو کوئی بھی گیسٹ آنا، بھائی نے کہنا کہ تم جو ہے بائک کی چابی چرا کے لاؤ، میں ساتھ تمہیں بٹھاؤں گا، جھولا دوں گا. میں گیسٹ کی بائک کی چابی؟ گیسٹ کی بائک کی. تو وہ میں چابی لے کر آنا، تو مجھے اس نے پیچھے بٹھانا، 3-4 چکر ہم نے ایسے لگانے. پھر ایک دن مجھے کہتا کہ ہمارا آج تم بیٹھو. میں نے کبھی نہیں کہا. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بات نہ کہتا تو شاید میں بائک کرنا ہوتی. اس نے مجھے کہا کہ آج تم آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں آگے بیٹھی. اس نے مجھے فرسٹ ٹائم بتایا کہ ایسے چلانی ہے، یہ گیئر ہے، یہ بریک ہے، اس طرح یہ ہینڈل ہے، اس کو دبا کے رکھنا ہے. اچھا اس نے ایک دفعہ بتائی، اس کے بعد مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو پھر اس کے بعد جب بھی پھر وہ میں نے نہیں دیکھنا گیسٹ آیا، بائک کا انتظار کرنا. پھر میں نے وہ چابی اٹھانی، اکیلی نکل جانا. اچھا لے کر بائک چلے جانا؟ بائک لے کے چلے جانا. پھر گھر آ کر ڈانٹ ڈپٹ تو ہوتی تھی؟ ڈانٹ پر ظاہری بات ہے، پتہ چلنا کہ جو مہمان آیا وہ انتظار کر رہے ہیں، چابی غائب ہے، پتہ چلنا وہ ہمیرا بائک لے کے نکلی ہوئی ہے. تو اس سے تو ڈانٹ پڑنی. پھر اس کے بعد جو ہے اس وجہ سے پڑھنی کہ ایک لڑکی ہے وہ کیوں باہر جا رہی ہے، اور وہ معاشرہ بھی ایسا نہیں ہے. تو ہمارے علاقے کے لوگ بیچارے یہ کہتے ہوں گے کہ یہ آج بھی جو ہے ہمارے علاقے کو بدنام کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں کہتی ہوں کہ سوچ کو ختم کیا جائے. کیوں وہ بات میں جس مقام پہ مرضی پہنچ جاؤں، میں جو مرضی کروں، میرے دماغ سے وہ بات یہاں سے نہیں نکلنی. جو بات اس ٹائم ڈالی گئی تھی کہ لڑکی ہے بائک کیوں چلاتی ہے، لڑکیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. تو میں دیکھیں وومن امپاورمنٹ پہ کام اب کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں ہر اس علاقے میں جاؤں، ہر اس جگہ پہ جاؤں جہاں پر لڑکی کو بائک چلانے کے منع کیا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو میں کہتی ہوں کہ میں اپنی ٹیم بنا رہی ہوں. ماشاء اللہ آہستہ آہستہ میں نے 16 سے 17 لڑکیوں کی میری ٹیم بن گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں، بڑے لوگوں نے تنقید بھی کی ہوگی، کوئی ایسا جملہ جو آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا؟ مطلب لڑکی ہے تو کیوں، یہی بات نا کہ لڑکی ہے کیوں یہ کام کر رہی، لڑکوں والا کیوں بائک چلا رہی ہے، یہ بات میرے ذہن سے نہیں نکلتی.
بڑے بڑے ٹورس کیے اندھیری راتوں میں، طوفانی راتوں میں بائک پر، ایک اکیلی لڑکی کس طرح سروائیو کرتی رہی؟ جب آپ نے لائف میں کچھ کرنے کا سوچ لیتے ہیں نا کہ میں نے لائف میں اچھا، یہ بھی ایک بات یاد رکھنا میری، آپ تب کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کچھ لائف میں نیا کرتے ہیں. دیکھیں بائک تو اور بھی لڑکیاں چلا رہی ہوں گی. اب میں کیوں فیمس ہوئی ہوں اتنی جلدی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک چھوٹے علاقے سے آئی تھی، اور دوسری بات ہے کہ میں نے جو اسٹنٹ ہے وہ کرتی تھی بائک پہ پہلے. شروع میں کراٹو کے ساتھ فوری جو ہے نا، میں نے جیسے بلیک بیلٹ میں نے حاصل کیا تو میں نے اسٹنٹ کرنے شروع کر دیے. وہ نئی چیز تھی. اس چیز نے مجھے تھوڑا سا مطلب کہ وائرل کیا. اس کے بعد پھر وہ میں نے ختم کر دی. ابو نے بھی منع کیا کہ کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو بیٹی ہے، کل کو شادی کرنی ہے، کوئی شادی نہیں کرے گا، تو وہ میں نے چیز ختم کر دی. پھر اس کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا یہ لوگوں کو ایک غلط میسج آئے گا اگر میں بائک اسٹنٹ کروں گی، تو یہ پاکستان کی جتنی بھی لڑکیاں ان کو ایک غلط میسج آئے گا، مجھے دیکھ کے وہ بھی کریں گی. تو پھر میں نے اس کو ختم کیا. میں نے پھر اس طرف آئی، یہ ٹورزم کی طرف آ گئی. پھر میں ٹور کرنے شروع کر دی ہے، پاکستان کی بیوٹی دکھانی، ایکسپلور کرنا کہ ہمارا پاکستان خوبصورت ہے. کبھی جہاں دل کرنا کہ نکل گئی. مری سے میں نے اپنا پہلا سفر سٹارٹ کیا تھا. راتوں کو خوف آتا تھا؟ ظاہری بات ہے، جب آپ ایک سنسان راستے سے جاتے ہیں تو ڈر تو آتا ہے، خوف آتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں. آپ اللہ کی کہہ لیں، وہی پھر میں بات کروں گی، ماں باپ کی دعائیں کہہ لیں. مجھے آج تک جہاں بھی گئی ہوں عزت ملی ہے، لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ لڑکی ہے وہ بائک پہ ہمارے علاقے میں آئی ہے. ظاہری بات ہے میں ان کے علاقے کو پروموٹ کرنے کے لیے جاتی ہوں. میں وہاں پر گئی ہوں کیونکہ میں ویڈیوز بناتی ہوں، تصویریں بناتی ہوں، پھر اس کو میں سوشل میڈیا پہ لگاتی ہوں. لوگ دیکھتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں. اب جو ہے میری پورے پاکستان میں ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، اور پورے پاکستان میں مجھے کہیں نہ کہیں سے لوگ اپروچ کرتے ہیں، ایونٹس پہ بلاتے ہیں. کبھی ابھی میں نے آپ کو بتایا میاں والی سے مجھے اپروچ کیا، ابھی مجھے پشاور سے اپروچ کر رہے ہیں. میں نے وہ بھی اسے سوال میرا پہلا تھا کہ وہاں پر تو پٹھان ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھیں، کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آئیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس علاقے میں جاؤں بائک پہ. اب ہم آپ کا تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں، لڑکوں والی ہیبٹس. اور پہلے تو پینٹس اور شرٹس اور بڑی دبنگ قسم کی اینکر، کبھی کسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور کبھی کسی کو یہاں سے پکڑ لیا اور کبھی کسی کو پکڑ لیا. بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ نے چھاپے مارے، بے نقاب کیا. کسی کا ڈر نہیں لگتا تھا؟ پتہ نہیں تھا کہ اگر کسی ہوٹل کو بے نقاب کروں گی راتوں رات، اگر انہوں نے کوئی میرے ساتھ معاملہ کر دیا پھر؟ وہی بات ہے نا کہ یہ بھی میرا ایک شوق تھا، چھاپے مارنے اور اس طرح کے اسٹائل نا اب تھوڑے کم کر دیے ہیں. لیکن جب ایک چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے نا، جنون ہوتا ہے، تب آپ یہ کام بہت کرتے ہیں. اسی دوران مجھے بھی شوق تھا میں بھی چھاپے ماروں اور اس طرح کے کرائم کی سٹوریز کروں، اور میں بڑی کی ہیں، کرتی رہی ہوں. شاید آپ کو پتہ ہو کہ وہ دودھ والے ایک ڈیرے پہ ہم نے چھاپا مارا تھا، جہاں پر وہ ان کی طرف سے ہمیں دھمکیاں آئی تھی، گجروں کی طرف سے دھمکیاں آئی تھی کہ یہ اپنی سٹوری جو ہے جان سے بھی مارنے کی دھمکیاں آتی رہی، فون آتے رہے کہ یہ سٹوری ڈیلیٹ کریں ورنہ جو ہے ہم ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. میں نے کہا یہ ہمارے چینل میں پہلے تو رولز ہیں کہ سٹوری کرنے سے پہلے سر کہتے ہیں 1000 بار آپ سوچ لیں، سٹوری چلانی نہیں چلنے کے بعد آپ کو دھمکی ہے جو مرضی ہے سٹوری ڈیلیٹ نہیں ہونی. اچھا مجھے بتائیں، کبھی سوچا، جیسے اب ہم گجروں کی مثال لے لیتے ہیں، ہم لوگوں نے جب آپ نے پروگرام کیا وہ، اور اس کے بعد آپ کو دھمکیاں آئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں آئیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو کیا ہوگا؟ حسن پتہ کیا بات ہے، موت آنی ہے. وہ تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں سے میں نے اٹھ کے باہر جانا تو میں نے زندہ رہنا کہ نہیں رہنا. یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. جو آپ نے دیکھیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. اب غلط کو غلط کہیں، اس میں اب نقصان ہے یا فائدہ ہے. میں نے آج تک جو ہے نا، مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے. اب سچ بول دو، سچ بول کے جو آپ کر رہے ہو نا، آپ دیکھیں نا، دودھ ہے، آپ 2 نمبر دودھ بنا رہے ہو، یہ ہمارے بچے پی رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، وہ پیٹ کے مسئلے بن رہے ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں. ان کیا قصور ہے چھوٹے بچوں کا؟ تو پھر یہ چیز غلط ہے نا. اب اس چیز کو ہم روکیں گے تو وہ آپ ہمیں دھمکیاں دیں گے تو ہم ڈر جائیں گے. اچھا مجھے اس کے بعد بتائیں، کوئی زندگی میں آپ یہ سمجھیں کرائم بیٹ آپ نے کی اتنی دیر، کوئی اس طرح کا واقعہ خوفناک جو آپ بھول نہ سکتی ہوں ابھی تک؟ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہو، آپ اکیلی جب راتوں کو 2 بجے جاتی تھی پروگرامز کر کے، کس طرح کے؟ ہے، ہم لوگ گئے تھے ایک دفعہ، ایک مرڈر ہوا تھا
تو میں اکاڑا میں اکثر ہوتا ہے، اکاڑا کا ایک گاؤں ہے جسے سب سے آخری گاؤں کہا جاتا ہے، میں مجھے بامورے کے شاید پتہ نہیں کیا کر کے مجھے صحیح طرح نام بھی نہیں ہے یاد اس گاؤں کا، وہاں پر ہم لوگ اسٹوری کر کے میرے ساتھ ایک ٹیم تھی، لیڈر کی بھی ٹیم تھی اور کچھ اور بھی چینل کے ایک دو لڑکے تھے، تو ہم نا گاڑی میں کچھ 6 لوگ گئے تھے، تو وہ جب ہم کرائم کی اسٹوری کر کے واپس آ رہے تھے تو یقین کریں کہ وہ نا روڈ کافی سنسان تھا، رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا، تو وہاں پر ڈر آیا تھا کافی، ایسے لگا تھا کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب مخالف پارٹی پاس ہی تھی ان کے، ایسے ہی تھا، مخالف پارٹی جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا گھر ایک گھر چھوڑ کے تھا، تو میں تو مطلب کہ مجھے تو اتنا نہ ڈر لگا ہو، جو ہمارے ساتھ لڑکے ہوتے نا وہ ایک تو لڑکا بہت ہی ڈرپوک تھا، چلا بھی گاڑی وہ رہا تھا، سب سے زیادہ ڈر بھی وہ رہا تھا، تو بس وہ یاد آتا ہے کہ وہ بار بار ڈرنا، کیونکہ وہ ان کا گھر دور ہوتا نا، جنہوں نے مخالف پارٹی کا گھر دور ہوتا تو پھر اتنا ڈر نہیں تھا، مخالف وہ پارٹی کا گھر ساتھ ساتھ ہے، جس وجہ سے وہ ڈر آج بھی ہے۔ اور جو ان کے ساتھ دے رہا تھا اسے بھی وہ مار رہے تھے، اس طرح کی کوئی سچویشن تھی؟ جو مظلوم لوگ تھے ان کی جو آواز بن رہا تھا ان سے بھی دھمکیاں تھیں کہ ہم مار دیں گے؟ ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کرائم کی سٹوریز روک دی اور کیا کوئی لائف تھریٹ ملے تھے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ڈرتی نہیں ہوں، دیکھو ڈرنا کس سے، اللہ سے ڈرے بس، جو میں نے وہی بات کی نا، جو موت آنی ہے وہ کبھی بھی آ جانی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں ڈر گئی۔ کرائم کی سٹوریاں میں نے بس کچھ حالات ایسے تھے، کچھ مطلب کیا بتاؤں اب میں آپ کو، تو کام تھوڑا چینل کی طرف سے بھی سلو ہو گیا تھا نا، تھوڑا سا چینل میں ایشو آیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے چینل کو روکنا پڑا، تو سٹوریز کم ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ میں نے شروع کر دیا دوبارہ سے، سٹوریز میری لگ رہی ہیں اور اچھی جا رہی ہیں، ملینز پہ پھر جا رہی ہیں، وہ ایک ہیلپنگ سٹوری سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، ہیلپنگ کر رہی ہوں، بس آہستہ آہستہ پھر کرائم کی طرف بڑھوں گی۔ پڑیں گی آخر پہ کوئی پیغام ان لڑکیوں کے لیے جو زندگی میں سوچتی ہیں بھائی نہیں کچھ کرنا، آگے نہیں بھرنا، باپ گلا کاٹ دے گا، ماں مار دے گی، بھائی مار دیں گے، ان لوگوں کے لیے، خاص کر ان بھائیوں کے لیے، ان باپ جو ہوتے ہیں، فادرز ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان لڑکیوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ کو آپ سمجھائیں کہ دنیا جو ہے نا وہ تو بات کرتی ہی کرتی ہے، آپ برقع بھی پہن لیں گے تو کہیں گے کہ یہ دیکھو ابھی برقعے میں جا رہی ہے، مطلب سمجھ لیں کہ کہہ دیں گے یہ وڈی حاجان کے برقع پایا ہے، لیکن انہوں نے بات کرنی کرنی ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھ کے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں نے اب تک کس طرح اس مقام پہ پہنچی اور میں نے کیا کیا چیزیں فیس کی، اور اپنی عزت بچا کے ایک لڑکی کے لیے ایک اچھے مقام پہ پہنچنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ میرے سے بہتر لڑکی کوئی بھی نہیں جانتی، تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ لائف میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اپنے میں چاہتی ہوں پاکستان کی ہر بیٹی جو ہے وہ میری طرح سفر کرے، بائک چلائے، وہ دنیا کو بتائے کہ پاکستان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، بااختیار ہیں۔